بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ دسمبر کی سرد ترین رات تھی کہ وہ اچانک اٹھا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے آس پاس ہی موجود ہے، مگر اس نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، کیونکہ وہ کبھی بھی ڈرا نہ تھا اور نہ ہی وہ ایسے وہم و خیال کو کبھی ہوا دیتا تھا۔ وہ تو ایک ینگ، سمارٹ اور ہاٹ قسم کا لڑکا تھا۔ اس کی بخادری کے چرچے پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ وہ بڑا ہی بخادر بندہ تھا۔ رات کے کسی بھی پہر وہ کسی بھی کام سے کہیں بھی جا سکتا تھا، اور ایسا ہوتا رہا تھا کہ اسے ساتھ والے گاؤں میں رات کو کوئی کام ہوتا تو وہ چلا جاتا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں ڈرتا تھا۔ اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک اسے کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی تھی، مگر وہ بچپن سے لے کر جوانی تک ہی چڑیلوں کے ساتھ کھیلا تھا، کیونکہ اس کے پیدا ہونے کے چند ہی دن کے بعد اس کی ماں اس دنیا کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ بھی بڑا ہی چھوٹا تھا، جسے ابھی کسی کے سہارے کی ضرورت تھی کہ چند دن کا بچہ کیا ہوتا ہے اور کیا کر سکتا تھا۔ ابھی تو اس نے اپنی ماں کا چہرہ پہچانا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اسے یہ پتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ بس کچھ دنوں بعد ماں سے ناتا ٹوٹتے ہی وہ اپنی دادی کی گود میں جا لیٹا، اور اس کی دادی نے ہمیشہ اسے لاڈ پیار سے رکھا تھا، کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت بچہ تھا اور اس کی عادتیں بھی اس کی خوبصورتی کی نشانی تھی۔ آج تک اس نے محلے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے کسی کو کوئی شکایت ہو۔ بچپن سے دادی کے گود میں کھیلتے ہوئے وہ جوانی میں قدم رکھ چکا تھا، اور اب وہ اکیلا ہی اپنے کمرے میں اپنے بیڈ کی رونق تھا۔ ایک بہت بڑا گھر، اور اس گھر میں ایک بہت بڑا پیپل کا درخت جس پر وہ اکثر چڑھ کر کھیلا تھا، اور جس کے ساتھ ایک مضبوط رسی کا جھولا بھی بندھا ہوا تھا، اور اسی درخت کی چھاؤں میں وہ کھیلتے کھیلتے جوان ہوا تھا۔ اور اسے اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسے کوئی جھولا دے رہا ہے، اور اس کے جھولے کی رسی خود بخود ہی حرکت کرتی ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ میں نے خود تو جھولا جھلایا نہیں، پھر کیسے جھولنے لگ جاتا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ کب وہ جوان ہو چکا ہے۔ اس کے جذبات مچلتے تھے، اور وہ اکثر اپنے کمرے میں رومانٹک گانے لگا کر ساتھ ساتھ گایا کرتا تھا۔ آج بھی حسب معمول اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، نہ جانے کن کن سوچوں میں گم تھا، یا اسے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ لیکن آج نہ جانے اسے کیوں اپنے گھر سے، اپنے کمرے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ خود بھی حیران ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ڈر رہا ہے، کیوں اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے اوپر چھائے ہوئے خوف کو کم کیا، اور بیڈ سے پیر نیچے زمین پر رکھا، اور جوتا پہنتے ہی باہر صحن کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ اور جب دروازہ کھولا تو باہر صحن میں دھند کا راز تھا۔ اس نے ایک نظر آسمان کی طرف ڈالی، پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کا دھیان پھر سے اس طرف چلا گیا جسے وہ بھولنا چاہتا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اللہ خیر کرے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ڈر رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنا وہم سمجھ کر خیال کو دل سے نکال دیا، لیکن پھر بھی وہ مطمئن نہ تھا۔ شاید اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ باہر صحن میں لگے درخت سے اسے سب سے زیادہ خوف آ رہا تھا۔ اس درخت کا تنا اسے ایک بہت بڑا عفریت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے واش روم میں گیا۔ وہاں بھی وہ اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں سوچتا رہا، اور جب وہ وہاں سے نکل کر دوبارہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو ایک بار پھر اس نے اپنے لان کی طرف دیکھا، اس درخت کی طرف دیکھا جو اسے وحشت میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بمشکل وہ واپس اپنے کمرے کے دروازے تک آیا اور اپنے بیڈ کی طرف نظر گئی تو اس کی ایک خاموش سی چیخ اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ اسے بیڈ پر ایک دلہن بیٹھی ہوئی دکھائی دی، جو اس کے ہی کمبل میں پاؤں کر کے گھونگھٹ اوڑھ کر نظریں جھکائے اسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بیڈ پر یہ منظر دیکھا تو وہ اپنی ہی جگہ پر ساکت ہو گیا۔
اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی اس کا جسم پسینے میں بھیگ سا گیا۔ ڈر اس کی رگوں میں سرایت کرتا چلا گیا۔ سامنے اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی دلہن اس کا وہم نہ تھی، وہ حقیقت تھی۔ وہ جاگتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے یا کیا کرے۔ اسے نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ کون ہے اور یہاں کیسے پہنچی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی زبان بالکل اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسی کے الفاظ ٹوٹ بکھر کر اس ادا ہو رہے تھے اور اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ اس کے پورے جسم سے پسینہ ایسے گر رہا تھا کہ وہ ابھی نہا کر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹانے لگا۔ وہ باہر دوڑنا چاہتا تھا مگر اس لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جیسے تھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اسے بہت غصہ آیا اور ڈر کے مارے اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ جواب نہ پا کر اسے غصہ آنے لگا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں بھاگ کر آئی ہو اور میرا کمرہ کھلا دیکھ کر اندر چلی آئی ہو۔ اس نے دروازے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ کو ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا۔ اسے پتا چل چکا تھا کہ یہ کوئی انسانی دلہن نہیں ہے، یہ میرے ساتھ کچھ کرنے والی ہے۔ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اس کا دل ابھی پھٹ جائے گا اور اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے باہر جانے کے لیے قدم واپس موڑے ہی تھے کہ وہ دلہن اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کہنے لگی، کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آواز میں ایک دہشت تھی اور اس کی شکل خوفناک چڑیل کی سی ہونے لگی۔ وہ چیخ کر رہ گیا۔ یہ اکیلا ہی اس کے مقابلے میں خود کو کھارتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اس چڑیل کا ہاتھ سامنے آیا اور اس کے ناخن بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر تو اس کو اپنی موت قریب آتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اور کون ہے جو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہیں؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ پھر اس دلہن نے گھونگھٹ اٹھا کر اپنا اصل روپ دکھایا۔ شاید یہ بھی اس کا اصل روپ نہیں تھا، جسے دیکھ کر تو وہ ایک دم پیچھے کی طرف بھاگا اور دیوار کے ساتھ جا کر لگا اور نیچے زمین پر بہت بری طرح سے گرا اور گرتے ہی بے ہوشی چھا گئی۔ کچھ پل کے لیے وہ بے ہوش رہا اور پھر جب ہوش آیا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنا ایک وہم سمجھ کر خود کو ریلیکس کیا اور اپنے بیڈ کو اچھی طرح سے جھاڑ کر کمبل لپیٹ کر سو گیا۔ صبح تک اسے وہ واقعہ یاد تھا اور اس کے ذہن میں وہی خوفناک دلہن اس کے سامنے بار بار آ رہی تھی، مگر وہ خود کو ایک بے بس انسان سمجھ رہا تھا کہ اس نے اس رات عورت کا گلا کیوں نہ دبا دیا۔ وہ رات اس کے ہوش و حواس پر چھائی رہی تھی۔ اس کے تو دل و دماغ پر اور روح تک کو وہ جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ اس کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا ریکارڈ پل بھر میں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ پہلے کبھی بھی اتنا نہیں ڈرا تھا کہ جیسے آج اس کے رنگ پھیکے پڑ رہے تھے۔ دادی ماں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو رہ نہ سکی اور بڑے پیار سے بولی، یونس بیٹا، آج تم ٹھیک تو ہو؟ کیا بات ہے؟ کچھ سہمے سہمے سے ہو۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارے ابو نے تو کچھ نہیں کہا تمہیں؟ بیبے نے ایک ہی سانس میں 3-4 سوال کر ڈالے تھے۔ نہیں بیبے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی۔ اس نے اپنی دادی کو 2 ٹوک الفاظوں میں چپ کروا دیا اور خود اپنے کمرے میں جا کر اسی بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ یہ سب کیا تھا اور وہ کون تھی، کیوں آئی تھی میرے سامنے۔ اس کی آواز بھی اوٹو جیسی نہ تھی۔ ایک اس نے میرے کمرے میں آ کر میرا راستہ روکا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ایک بار وہ میرے سامنے آئے تو میں پوچھوں گا مجھ سے کس جرم کا بدلہ لے رہی ہو اور کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو۔ یونس کے ابو جیسے ہی گھر میں آئے تو بیبے نے انہیں بتا دیا کہ آج یونس کچھ پریشان ہے اور پورا دن چپ چپ رہا۔ آج کوئی شرارت نہ کی اور نہ ہی وہ باہر گیا۔ آج اسے کوئی دوست بھی یاد نہیں آیا، لگتا ہے اسے کچھ ہوا ہے۔ اسے پوچھو بیٹا، ورنہ میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ یونس کے ابو نے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کیا تو یونس نے آواز سنتے ہی منہ پر کمبل لے لیا اور فوراً لیٹ گیا۔ ابو سمجھے کہ بیٹا آرام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے آج اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور وہ آرام کر رہا ہے۔ جب اٹھے گا تو پوچھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ جب ابو کو واپس جاتے ہوئے محسوس کیا تو منہ سے کمبل ہٹا کر دیکھا اور پھر سوچوں میں ڈوب گیا۔ حیرت تھی کہ اس نے کبھی اتنا نہ سوچا تھا۔ آج اس کا دماغ سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے اسے۔ کبھی اپنے ہی پاس اسی کمبل میں وہی عورت محسوس ہوتی تو کبھی اپنے آس پاس کمرے میں پرچھائی محسوس ہو رہی تھی، مگر واضح کوئی سامنے نہیں آ رہی تھی۔ وہ تھا کہ وہ اسے کبھی کسی کونے میں متوجہ تو کبھی کسی کونے میں۔ آج وہ ڈر بھی رہا تھا اور اس نے اس سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔
اچانک دادی کی آواز نے اس کی سوچوں اور خوف کے پہرے کو توڑا اور کھانے کے لیے بلایا۔ بیٹا آؤ میرے پاس بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ دادی اماں جسے وہ ہمیشہ بیبے کہتا تھا، بیبے آج بھوک نہیں، مگر بیبے کہاں ماننے والی تھی۔ اسے بلا کر اپنے پاس چولہے کی تپش کے قریب بٹھا دیا اور پیار سے پوچھنے لگی، بیٹا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ کیا بات ہے، تم نے کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا، آج اتنا روکھا روکھا کیوں بول رہے ہو؟ یونس نے ہاتھ آگ کے سلگتے ہوئے کوئلوں کے اوپر ہاتھ کر کے تامتے ہوئے کہا، بیبے ایسی کوئی بات نہیں، بس آج سر میں تھوڑا درد تھا تو آرام کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر بیبے بولی، ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ، اپنے کمرے میں سردی بھی بہت ہے اور میں ابھی چائے بنا کر دیتی ہوں۔ آج رات وہ کافی ڈرا ہوا تھا، اسے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے اور میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اکثر اس نے جنوں اور چڑیلوں کی باتیں سنی تھی اور وہ بچپن سے لے کر سنتا آیا تھا۔ اس کا دادا کوئی عام انسان نہ تھے، وہ ایک پیر تھے جو وہ ان چیزوں کو قابو کر لیتے تھے، مگر جب سے وہ فوت ہوئے تھے اس وقت سے لے کر آج تک یونس کو کبھی کسی نے جھولا نہیں جلایا تھا اور نہ ہی اسے گھر میں رات کو شور کی آوازیں آئی تھی، ورنہ وہ پوری رات جاگتے ہوئے تہا تہا کی آوازیں سنتا اور سوچتا کہ یہ پوری رات گرمیوں میں ہم لوگ تو باہر صحن میں سوتے ہیں اور کمرے کے دروازے کا لاک کرتے ہیں، مگر اندر کپڑے کون سلائی کرتا ہے؟ پوری رات مشین چلنے کی آواز آتی، کبھی اندر سے گھنگرو چھنکنے کی آواز آتی تو کبھی ناچ گانے کی، لیکن بچپن سے لے کر اب تک کسی کو واضح نہیں دکھائی دیتی تھی۔ آج رات یونس نے بہت کچھ پڑھا اور اپنے اوپر دم کیا اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس خوفناک دلہن سے نجات دلا دو، مگر اس کی دعا نے قبول ہونے میں دیر کر دی۔ وہ ڈرا ہوا سہما ہوا لیٹا ہوا تھا کہ اچانک کمرے کی لائٹ آف ہو گئی اور اسے اس سرد رات کے اندھیرے میں بڑا خوف آ رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے صرف دو آنکھیں ہی کبھی ادھر کبھی ادھر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مگر وہ ان کی طرف دیکھ دیکھ کر پسینے سے تر ہوتا گیا اور کانپنے لگا کہ آج یہ مجھے چھوڑے گی نہیں۔ اسے آج اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی اور اسے اپنا دل مٹھی میں سمٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا، وہ اتنی سرد رات میں بھی پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ اسے وہ آنکھیں آہستہ آہستہ اور بھی چمکتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ سرسراہٹ بھی محسوس کر رہا تھا اور پھر اچانک ایسا ہوا کہ ایک برتن گرا اور اس کا شور اتنا تھا کہ وہ بہت ڈر گیا اور اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل ابھی پھٹ جائے گا اور وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ دل تو سینے میں ہی پھٹا جا رہا تھا اور آنکھیں تھی کہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ انہی آنکھوں کو دیکھ دیکھ کر وہ اس کی سرسراہٹ بڑھتی جا رہی تھی اور وہ ایک سائے میں بدلنے لگی۔ پھر اس کے سامنے ایک سایہ تھا جو اس کے بالکل اوپر لہرا رہا تھا۔ یونس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ابھی مجھے دبوچ لے گا اور کہیں دور لے جا کر چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ وہ سایہ اس کے اوپر سے ہوتا ہوا دیوار پر چڑھنے لگا اور بالکل قدم دیوار کے سامنے چپکا کر کمرے کے اندر کی دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ وہ چاروں دیواروں پر چڑھتا رہا جیسے میرے ساتھ 7 چکر کاٹ رہا ہو، جیسے وہ اسے اپنی جان کی بلی چڑھا دے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ جسم کی نبضیں بھی تیز ہونے لگی۔ پھر وہ اچانک اس کے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا اور وہی دلہن کا روپ دھارنے لگا۔ کچھ ہی پل میں وہ دلہن بن کر اس کے سامنے تھی۔ یونس نے دیکھا کہ وہ وہی کل والی دلہن ہے اور اس کے روپ میں اتنا نکھار تھا کہ وہ حیران رہ گیا کہ جسے دیکھ کر میں خوف سے مرنے والا تھا وہ تو ایک دوشیزہ ہے اور بڑی ہی پیاری ہے۔ مگر پھر جھٹ سے اس کے دل میں وہ دیوار پر چلنے والے سائے کا خیال آیا۔ وہ ایک بار پھر اپنی سوچوں میں سکڑنے لگا، کیا وہ حقیقت میں ایک چڑیل ہے یا پھر کوئی شیطانی طاقت مجھے اپنے میں شکنجے میں کر رہی ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں بینچی، وہ سب سین اس کے سامنے گھومنے لگا۔ جیسے ہی اس کے سامنے سب کچھ آیا اس کے کمبل میں ایک سرسراہٹ ہوئی۔ اس نے ایک بار اپنے کمبل کو اٹھا کر دیکھا مگر اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر رو رہی تھی اور اس کے آنسو نیچے گرتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یونس نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اسے لگا کہ اس چڑیل کی بچی کو سبق مل گیا ہے، یہ اب مجھ سے معافی مانگے گی، میں اس کے قابو نہیں آیا۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تو اس نے سامنے اپنے وجود کو بڑھا کر دیوار بنا لی اور بڑی ہی سلو آواز میں بولی، دیکھو یونس، تم سے میرا بڑا پرانا رشتہ ہے اور میں نے 20 سال تک تمہارا انتظار کیا ہے کہ اب جب تم جوان ہو گئے ہو تو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اب تو میرے دل کی تمنا پوری ہوئی ہے، میں تم سے بچپن سے لے کر اب تک پیار کرتی ہوں اور اس لیے بچپن سے تمہارے سامنے نہیں آتی تھی کہ تم بچے ہو ڈر جاؤ گے۔
مگر آج تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں جس انسان کو پیار کرتی رہی وہ آج میرے ساتھ یہ سلوک بھی کرے گا۔ خیر تم چھوڑو، تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے، میں تمہیں کبھی کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ ہاں ایک وعدہ کرو کہ تم کبھی کسی انسانی لڑکی سے شادی نہیں کرو گے۔ یونس جو کہ ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا اور اس کے رشتے کی بات بھی چل رہی تھی، اس کے گھر والے اسے جلد سے جلد شادی کر کے اپنا فرض ادا کرنا چاہتے تھے، مگر آج چڑیل نے ایسی بات کہہ دی کہ وہ حیران ہو گیا اور بولا، نہیں تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں شادی کروں گا اور کروں گا، تم چاہے جو بھی کرو میرے ساتھ، میں اس سے شادی کروں گا، مگر میری شادی میں رکاوٹ پیدا کی تو میں تمہیں اپنی جان دے دوں گا، سنا تم نے، اب جاؤ اور میرے سامنے کبھی بھی نہ آنا۔ یہ کہہ کر یونس لیٹ گیا۔ اس لڑکی کو نہ جانے کیوں اس کی بات ناگوار گزری تھی، اس نے یونس کے منہ سے کمبل ہٹایا اور پاس بیٹھ کر بولی، میں برباد کر کے رکھ دوں گی اور تمہارے پورے خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ میرا انتقام کیا چیز ہے، مجھ سے پنگا لینے سے پہلے سوچ لو، میں پیار سے کہہ رہی ہوں اور تمہیں کسی کا ہونے سے پہلے 1000 بار سوچنا ہوگا، سنا تم نے یونس؟ اب یونس کو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ابھی اپنے اصل روپ میں آ کر میرا کچڑا بنا دے گی۔ یونس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے بالکل قریب تھی، وہ باہر بھی نہیں جا سکتا تھا اور اندر کمرے میں بھی اس کے مضبوط شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں ایسے لگ رہے تھے جیسے من کے وزنی پتھر کے ہو گئے ہوں، اسے اپنا وجود ایک پہاڑ کی طرح لگ رہا تھا، پورا کمرہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جسے اڑ رہا ہو اور وہ ہوا میں جا کر پھٹ جائے گا اور میرے ذرے ہوا میں بکھر کر نہ جانے کہاں کہاں چلے جائیں گے۔ آج یونس کو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اوپر سے بہت بڑا سا پہاڑ گرنے والا ہے۔ یہ کمرے کی دیواریں اسے پہاڑوں کی چھوٹے سے بڑی اور چوڑی نظر آ رہی تھی۔ یا خدایا یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں ایک جن ہوں اور وہ مجھے حاصل کرنا چاہتی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرا تم سے 20 سال پرانا رشتہ ہے، میں نے تمہاری جوانی کی دعا مانگی تھی، پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ بول رہی تھی۔ یونس یہ بات سوچ کر اللہ کا نام لے کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ آج اس کے گھر اس کے سسرال والے آ رہے تھے، مگر یونس خوشی کی بجائے بہت پریشان تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ خیر اس نے اپنی بیبے کو کہا کہ جو بھی کمی بیشی ہو مجھے بتا دینا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھا ہوں۔ بیبے نے دعا دی اور کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ مہمانوں کی آمد کا بہت بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا، گھر میں انتظام کیا جا رہا تھا اور ہو سکتا ہے آج وہ اسے پسند کرنے کے بعد منگنی کی انگوٹھی پہنا کر جائیں۔ یونس خوش بھی تھا اور پریشان بھی، اس نے اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ بیبے ہمیں یہ لڑکا بہت پسند ہے، جب ہماری بیٹی اور یہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں، لڑکی کی ماں نے کہا اور یونس کے لیے انگوٹھی نکالنے لگی۔ یونس پاس ہی کھڑا تھا، غم اور خوشی کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں دکھائی دے رہے تھے، مگر کسی نے فیل نہ کیا، یہ تو وہی جانتا تھا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ سب کا منہ میٹھا کروایا گیا، دعا خیر مانگی گئی اور سب اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ رات کو یونس نے بیبے سے کہا، بیبے ایک بات بتاؤ، ہمارے گھر میں جو دادا جی کے ہوتے ہوئے سایہ تھا وہ اب بھی ہے یا نہیں؟ بیبے نے کہا، بیٹا کیا بات ہے، تم یہ آج بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ویسے ہی بیبے، جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اتنا پتا تھا کہ آپ کے پاس سے کوئی چیز مجھے اٹھا کر لے جاتی تھی اور باہر کھیتوں میں میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور جب میں سو جاتا تھا تو رات بھر کمرے میں مشین سے کپڑے سلائی ہوتے تھے، اور جب میں جھولے پر بیٹھ کر جھولتا تھا تو کوئی مجھے جھولا دیتا تھا۔ یہ سب سچ ہے یا پھر میرا شک تھا؟ بیبے بولی، بیٹا سب سچ ہے، اور جو کچھ تم دیکھتے تھے وہ شک نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی، اور تم ہماری طرح سبھی کو پیارے تھے اور سب سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب تمہاری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی تو پھر تیرے دادا نے ان سے کہا تھا کہ یہ لڑکا کبھی رونا نہیں چاہیے، یہ میرا سب سے لاڈلا پوتا ہے، اور پھر وہ چیزیں جو تیرے دادا نے رکھی ہوئی تھی وہ تمہارے لیے بہت کچھ کرتی تھی، وہ ایک نہیں 72 تھی، یعنی 72 سے مراد وہ پوری پکی تھی۔ خیر بیٹا تم اس بات کو چھوڑو، اگر تمہیں کسی نے تنگ کیا تو بتاؤ، وہ تو کئی سال پہلے کی تمہارے دادا نے مرتے وقت ہی آزاد کر دی تھی، وہ جا چکی ہیں، پتہ نہیں کہاں ہے، اب تو کبھی وہ نہیں آئی، مگر تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ بیبی وہ کچھ نہیں، آج مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا، ہو سکتا ہے اب وہ چیزیں ہوں۔ نہیں یونس بیٹا، اب وہ چیزیں ہمارے گھر میں نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اب کبھی آتی ہیں۔ اے چھوڑو، اب تم بچے ہو نہیں جو تمہیں پتہ نہ ہو، چھوڑو اس موضوع کو، تمہیں پتہ ہے تمہارا سسر کہہ کر گیا ہے کہ تم لوگ کل ہمارے گھر آؤ اور اپنی بیٹی کے سر پر دوپٹہ دے جاؤ،
कल जाना है, मैं तुमसे बात करने के लिए आई थी। तुमने तो मुझे और ही कहानी सुना दी और वो बात बीच में ही रह गई। अब कल क्या कुछ लेकर जाना है, तैयारी करनी है, सब एक दूसरे से मशवरे के साथ करना है। हमें तुम्हारी खुशी चाहिए बस। बेबे मुझे आराम करने दे, ये आपका काम है और आप ही करें। जो करना है, जो लेकर जाना है, आपको पता है मैं सोने लगा हूँ। आप दूसरे कमरे में जाएं और तैयारी करें। दिसंबर के दिन छोटे होते हैं तो ऐसा ना हो तैयारी में आधा दिन गुजर जाए और शाम को वहां जा पहुंचे। वाह भाई, मंगनी हुई तो इतना सियाना हो गया। जब शादी होगी तो ये तो हमें हर काम से दाल निकाल कर दिखाएगा। तेरे सदके जाऊं मैं। बेबे के जाने की देर थी कि उसे फीलिंग आने लगी कि कोई मौजूद है। वो इनकी बातें भी सुन रहा था और जब बेबे के जाने के बाद यूनुस से दरवाजा बंद किया तो एक खौफनाक शक्ल की औरत सामने खड़ी थी। यूनुस की सांसें रुकने लगी और लड़खड़ा कर दीवार के साथ जा लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी मेरा बेड कहाँ है और उसे इसके सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यूनुस पीछे की तरफ सिरक रहा था मगर वो उसके साथ साथ उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए धीरे धीरे कदम उठाती हुई बराबर चलकर उसकी जानिब बढ़ रही थी। उसने अपने नुकीले और कातिल नाहन वाला हाथ आगे बढ़ाकर यूनुस की गर्दन से पकड़ा और बोली, देखो यूनुस, तुमने मेरी बात न मानकर बहुत बुरा किया है। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम शादी नहीं करोगे मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मंगनी की अंगूठी पहन ली। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। यूनुस समझ रहा था आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। यूनुस एक बुत की तरह उसके सामने मुजरिम बना हुआ खड़ा था। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो। तुम्हारी जो भी दुश्मनी है वो बताओ मगर मेरी जान बख्श दो। वो कांपते हुए बोला, नहीं यूनुस, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ और ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अब देखती हूँ तुम लोग कल कैसे जाओगे। तुम्हारे पास कुछ होगा तो जाओगे ना। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं मगर याद रखना अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगी और ना तुम मर सकोगे ना जी सकोगे। बस इतना याद रखना। मुझे कबूल कर लो तो ही बेहतर है। नहीं, मैं एक इंसान हूँ और चुड़ैल से शादी नहीं कर सकता और ना ही मैं अपनी मौत को गले लगाना चाहता हूँ। चुड़ैल ने उसकी बात पर यूनुस को उठाकर बेड पर फेंका और पास जाकर खड़ी हुई। अपनी खूनखार आंखों से शोले उगलती हुई बोली। उसकी आवाज एक ही आवाज नहीं थी, एक साथ कई मिलीजुली आवाजें उसकी हलक से निकल रही थी और इतनी कड़कदार आवाज थी कि यूनुस का कमरे उसके ऊपर गिरता हुआ महसूस हुआ। यूनुस ने अपने कमरे की छत की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली और बोला, प्लीज खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? मैं इंसान नहीं हूं जो हार जाऊं, मैं एक चुड़ैल हूं। तुम्हें कैसे छोड़ दूं? बताओ। तुम अपना प्यार छोड़ सकते हो और तुम्हें छोड़ना भी होगा। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। तुम्हें तो प्यार करती हूँ इसलिए कुछ भी नहीं करूंगी मगर उस लड़की को तुम्हारी वजह से मरना पड़ेगा। ये सुनकर यूनुस रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, नहीं तुम उसे कुछ मत करना। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा इंतकाम या रिश्ता मुझसे है, उससे नहीं। उसे कुछ भी ना करना। वो गरीब लोग हैं, उनकी एक ही बेटी है। उसे कुछ हो गया तो खुदा तुम्हें मुआफ नहीं करेगा। यूनुस देखो, मैं तुमसे प्यार से कहती हूँ कि मैं उसे कभी भी कुछ नहीं कहूंगी। तुम उसका नाम मत लेना और मुझसे शादी करोगे। अगर अब इनकार हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि वो तुम्हारा प्यार थी। तुम्हारे किए की सजा उसकी जान है। अब फैसला तुम पर है। अगर उसकी जिंदगी चाहते हो तो ये रिश्ता तोड़ दो। वो प्यार से समझाते हुए बोली, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो करना है मेरे साथ करो, उसे कुछ भी नहीं करोगी। मुझे मार दो, मुझे दुख नहीं, मगर उसे कुछ भी हुआ तो ये सब आपका किया धरा है और फिर जानती हो तुम्हारी सजा क्या होगी। पूरी जिंदगी तुम मेरी गुलाम बनकर रह जाओगी। मैं तुम्हारी असलियत को जानता हूँ। तुम कौन हो, मुझे कैसे जानती हो और तुम्हारा मेरा 20 साल से रिश्ता कैसे बना। ये रिश्ता तुमने बनाया था, मैंने नहीं। और मैं एक इंसान हूँ और इंसानी लड़की से शादी करूंगा। आज के बाद तुमने मेरी शादी में रुकावट डाली तो देख लेना कि तुम्हारा इंजाम बहुत बुरा होगा। यूनुस की बात सुनकर उसके चेहरे पर नरमी के तसरात रहने लगे और वो नरम लहजे में बोली, देखो यूनुस, मेरा इंजाम कुछ भी हो मगर उस लड़की को आपके साथ नहीं देख सकती। तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे। यूनुस इसकी बात सुन सुनकर तंग आ चुका था और गुस्से से बोला, जो करना है कर लो और दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल से डर लगता है और तुम जिंदगी की बात करती हो। तुम एक चुड़ैल हो और मैं इंसान हूँ। हम कभी भी नहीं मिल सकते। वो लड़की के यूनुस की बात सुनकर कमरे की एक एक चीज तोड़ फोड़ कर रख दी और कमरा हिला कर रख दिया। यहाँ तक कि बेड जिस पर यूनुस बैठा था वो भी उठाकर दूसरी दीवार के साथ मारा।
یونس تو لڑکھڑا کر کسی کاغذ کی طرح اڑتا ہوا دوسری دیوار کے ساتھ جا لگا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ ڈر کے مارے لرز رہا تھا اور اس کے منہ سے کوئی بھی بات نہیں نکل رہی تھی۔ یونس نہ جانے کتنی دیر تک بے ہوش رہا۔ پھر جب ہوش آیا تو دن کے 10 بج رہے تھے اور وہ دادی کے پاس باہر صحن میں چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے رات والا واقعہ بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا اور وہ سوچوں میں گم ہو گیا کہ رات اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اگر وہ اسے پسند کرتی ہے تو کوئی بھی اپنے پیار کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ پیار کرنے کے لیے تو ہر چیز قربان کر دی جاتی ہے اور اپنے پیار کو گرم ہوا بھی برداشت نہیں ہوتی۔ بیبی بولی، یونس بیٹا تم ہوش میں آ چکے ہو، تم بتا سکتے ہو کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ 2 آدمی اندر آ گئے تھے اور وہ چوری کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کا مقابلہ کیا، وہ بہت زخمی حالت میں بھاگ گئے۔ چوٹ تو مجھے بھی آئی مگر انہیں سبق مل چکا ہے، وہ اب کبھی کسی کے گھر میں نہیں جائیں گے۔ بیبی شاید لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہے اور اس دور میں تو کوئی بھی کسی کو کھاتے پیتے نہیں دیکھ سکتا۔ بیبے ان کو بھی پتا ہوگا کہ ان لوگوں نے کچھ جوڑا ہوا ہے شادی کے لیے، اسی لیے وہ چوری کرنے آئے تھے۔ ان کی قسمت بری کہ وہ میرے کمرے میں چلے آئے اور اس وقت آئے جب میں واش روم میں گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی مگر میں ان پر ہیوی پڑ گیا تھا۔ جاتے جاتے انہوں نے میرے سر میں نہ جانے کیا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا اور وہ بھاگ گئے۔ یہ بیبے کو یونس نے جھوٹی کہانی سنا کر چپ کروا دیا مگر یونس اس کے وار پر بہت ڈر گیا تھا۔ اسے اپنا ہی وجود ایک پہاڑ لگ رہا تھا۔ وہ کسی دیو جیسا خود کو ہی محسوس کر رہا تھا اور اس کی نظروں میں ہر چیز بہت بڑی بڑی لگ رہی تھی۔ وہ دادی کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا اور حیرت میں سوچنے لگا کہ بیبے کو کیا ہو گیا ہے، وہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی، کیونکہ دماغ تو اس کا اپنا کام نہیں کر رہا تھا۔ یونس بیٹا بتاتے بتاتے ہو کیا ہوا تھا، یہ اس کے ابو کی آواز تھی۔ مگر دادی نے سائڈ لے لی اور کہا کہ اسے گہری چوٹ آئی ہے، اسے آرام کرنے دو۔ دیکھا نہیں کمرے کی حالت سے لگتا ہے کہ وہ رات کو ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا ہے۔ بیٹا اب بتاؤ، وہ آپ کے سسرال والے انتظار کر رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے، جانا ہے یا پھر پیغام بھیج کر اگلے کوئی دن رکھ لیتے ہیں؟ نہیں ابو آپ لوگ جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے بہت خرچہ کیا ہوگا، اس دن کی خوشی بہت کم نصیب ہوتی ہے، آپ جائیں، اللہ کرم کرے گا۔ بیٹے کی بات سن کر باپ کے دل کو کچھ سکون ملا اور بیبے سے کہا کہ بیبے اب جلدی تیار ہو جائیں، ہم چلتے ہیں۔ وہ لوگ منگنی کی تیاری کر کے گھر سے روانہ ہوئے ہی تھے کہ یونس کو صحن میں اکیلے پا کر وہ چڑیل پھر اس پر ہیوی ہو گئی اور ایک پہاڑ کی شکل میں جب سامنے آئی تو یونس کو لگا جیسے سورج کے آگے بہت گہرا بادل چھا گیا ہو اور ایک دم اندھیرا ہو گیا ہو، دھوپ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یونس کانپنے لگا، آج یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مگر یونس نے دور تک اوپر اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا ہیلا بن کر کھڑی تھی۔ یونس کی نظریں اسے تلاش کر کے تھک کر نیچے زمین پر اس کے پاؤں پر آ کر ٹھہر گئی۔ جب یونس نے اس کے پاؤں دیکھے تو وہ مڑے ہوئے تھے اور وہ بہت بڑے بڑے، یہاں تک کہ اس کا پورے اتنے بڑے گھر کے صحن میں پھیلے ہوئے تھے۔ کالا سیاہ ہیلا یونس اس کے آگے ایک چونٹی کی طرح لگ رہا تھا یا پھر اس سے بھی چھوٹا۔ یونس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر اس کے جسم کو کسی نے غائبی طاقت نے وہاں سے ہلنے نہ دیا۔ وہ چیخ کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ ہی پل میں اسے ہوش آیا، وہ ہیلا ایک دوشیزہ شکل کی اختیار کر چکا تھا اور اس کے سامنے اسی کی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ یونس کو شاید وہ خود ہی ہوش میں لائی تھی۔ جب یونس نے اتنی پیاری شکل میں دیکھا تو اپنے خاص بہار کر کے بولا، تم آخر کس چیز کا بدلہ لے رہی ہو، بتاتی کیوں نہیں؟ اس پر وہ مسکرائی اور بولی، یونس یہ بہت لمبی کہانی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکی تمہارے بدن میں بن جائے میں جا رہی ہوں۔ تمہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ تم میرا پیار ہو اور میں اس لڑکی کو تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک دھوئیں کی شکل میں تبدیل ہو کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ نہیں تم اسے کچھ بھی نہیں کہو گی، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یونس چیخ چیخ کر اسے روک رہا تھا مگر اب وہ کب کی جا چکی تھی۔ ادھر بیبے اور ابو اور یونس کا بڑا بھائی اسے انگوٹھی پہنانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اس لڑکی کے جسم پر اس چڑیل نے قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی یکدم ایک کڑک لہجے میں بولی، یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔ سب لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے۔
اس کی ماں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو حیران رہ گئی کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ لڑکی پھر بولی، سنا نہیں تم لوگ لوٹ جاؤ، اپنے گھر یہ منگنی نہیں ہو سکتی، میں یہ منگنی نہیں کروں گی، یہ انگوٹھی کسی اور کی ہے اور اسے پہناؤ۔ سب کے چہرے پر پسینے تیرنے لگے۔ ماں اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اسے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ لڑکی نے کسی بال کی طرح ماں کو پکڑ کر دور پھینکا اور ماں گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ شاید اس کی دماغ پر چوٹ لگی تھی۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر بیبے اور ابو اور بھائی پریشان تھے کہ کیا ہو گیا ہے۔ اچانک ہی لڑکی نے بدلنا شروع کر دیا۔ بیبے کو محسوس ہوا کہ لڑکی کے اندر کوئی روح آ کر لڑکی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ بیبے نے اسے للکار کر کہا، تم جو بھی ہو سامنے آؤ، اس بچی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مگر وہ ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیبے آپ کو منع کیا ہے یہ منگنی مت کرو ورنہ میں چھت سے کود کر مر جاؤں گی۔ بیبے یہ سن کر پریشان ہوئی اور آگے بڑھنے لگی کہ لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سب اسے آوازیں دے رہے تھے مگر وہ لڑکی چیختی ہوئی، اس کی آواز کسی ایک کی نہیں، مختلف آوازیں ملی جلی تھی۔ اس نے کہا، کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا، تم سب اپنی جگہ پر کھڑے رہو ورنہ میں کود جاؤں گی۔ لڑکی کا باپ اور رشتہ دار تو ڈر کے بھاگ گئے تھے مگر ماں بے ہوش تھی۔ یونس کے بھائی بھی گھر سے جا چکے تھے اور ابو شاید کسی عامل بابا کو لینے چلے گئے تھے۔ دادی تھی جو اسے روک رہی تھی۔ دیکھو بیٹی نیچے آ جاؤ پلیز، کچھ بھی نہ کرنا، تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم آپ کو بہت پیار سے رکھیں گے اور تم جو کہو گی وہ کریں گے، مگر ایک بار میرے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہن لو۔ مگر انگوٹھی کا نام سنتے ہی اس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ چھت سے گرتے گرتے وہ روح نکل چکی تھی اور لڑکی بہت بری طرح نیچے کسی سوکھے پتے کی طرح جھولتی ہوئی زمین پر آ گئی اور گرتے ہی خون کی ندی زمین پر بہنے لگی۔ اس کے ناک منہ سے اور سر سے خون نکل رہا تھا۔ اسے سیدھا کیا تو وہ کب کی سو چکی تھی۔ خوشی کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ وہ سب اسے اٹھا کر چارپائی پر لٹا رہے تھے کہ یونس پہنچ گیا اور جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو خاص کو بیٹھا اور ٹکرے مار مار کر رونے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ دراصل یونس نے آنے میں دیر کر دی تھی ورنہ ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ یونس دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے، اس کی حالت پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ سب نے اسے چارپائی پر لٹایا تو اتنے میں یونس کے ابو ایک پیر بابا کو لے کر آ گئے اور پیر بابا نے بھی کچھ ہی پل میں سب کچھ سمجھ لیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب بابا جی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بولے، تم لوگ اس کام سے فارغ ہو کر میرے پاس آؤ، میں بتاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ آج یونس کے دل پر بہت برا اثر پڑا تھا اور وہ جینا نہیں چاہتا تھا کہ اس کا پیار اس ظالم چڑیل نے اس کی جان لے کر اسے دور کر دیا تھا، اور اب یونس نے ان تمام ماجرا جاننے کی نیت کر لی تھی۔ لڑکی کے ماں باپ اپنے اکلوتی اولاد کے لیے غم سے نڈال ہو چکے تھے۔ یہ ان کی واحد اولاد تھی۔ بیٹا ان کا سرمایہ وجود اب منو مٹی کے ڈھرے میں تبدیل ہو گیا تھا اور وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ گئے تھے۔ ان کے گھر کا چراغ بجھ چکا تھا۔ اس ظالم چڑیل کو تو میں سبق سکھا کر رہوں گا۔ یہ جو بھی ہے اس کا رشتہ کب سے ہے اور یہ کیوں میرے پیچھے پڑی ہے، یہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ خیر رو دو کر سب اپنے اپنے گھر واپس آ گئے۔ اگلے 2-4 دن سکون کے گزرے مگر یونس کے دل کی دنیا آباد ہونے سے پہلے ہی برباد ہو گئی۔ اب یونس اس چڑیل کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ابو اور بیبے کے ساتھ جانے کا پروگرام بنایا کہ وہ بہت جلد بابا کے پاس پہنچ کر حقیقت کا پتہ لگائیں گے۔